السلام علیکم۔ سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی کی بڑی بڑی مشکلات کا حل صرف 4 چھوٹے جملوں میں چھپا ہو؟ یہ کوئی عام بات نہیں، بلکہ یہ وہ طاقتور سبق ہے جو ہمیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ چلیں، آج اسی خزانے کو مل کر کھولتے ہیں اور اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا موڑ ضرور آتا ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ بالکل پھنس گیا ہے۔ ہر طرف سے دباؤ، پریشانیاں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سارے راستے بند ہو گئیں۔ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی احساس ہے، ہم سب اس سے گزرتے ہیں۔ اسی کیفیت کو سمجھنے کے لیے آئیے احمد سے ملتے ہیں۔ احمد ایک نیک ایمان والے انسان ہیں، لیکن آج کل حالات نے انہیں گھیرا ہوا ہے۔ ایک طرف مالی تنگی ہے، دوسری طرف گھر میں بچہ بیمار ہے، اور ان سب کے اوپر مستقبل کا ایک انجانا سا خوف جس نے ان کے دل کا سکون جیسے چھین لیا ہے۔ تو ایک دن احمد اسی پریشانی میں مسجد میں بیٹھے گہری سوچ میں گم تھے، بس اپنے رب سے دل ہی دل میں باتیں کر رہے تھے۔ وہیں ایک بزرگ مولانا صاحب نے انہیں دیکھ لیا۔ جانتے ہیں، سمجھدار لوگوں کی نظر چہرے کی پریشانی پڑھ لیتی ہے۔ بس انہوں نے احمد کی اس حالت کو بھانپ لیا۔ مولانا صاحب نے احمد کو صرف دلاسا نہیں دیا، بلکہ انہوں نے احمد کے ہاتھ میں ایک ایسی کلید، ایک ایسی چابی تھما دی جو زندگی کے ہر بند تالے کو کھول سکتی ہے۔ وہ کلید کیا تھی؟ وہ تھی ایک چھوٹی سی لیکن بہت ہی جامع دعا، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت ہی سادہ اور سیدھا۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ بظاہر یہ بہت سادہ الفاظ ہیں، لیکن یقین کیجئے ان کی سادگی میں ہی اصل طاقت چھپی ہے۔ ہر ایک لفظ اپنے اندر معنی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہے۔ تو ظاہر ہے احمد کے ذہن میں بھی فوراً یہی سوال آیا ہوگا، اور شاید ہم سب بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اچھا، بس یہ 4 درخواستیں، یہ میری ساری پریشانیاں، میری مالی تنگی، میری ٹینشن، یہ سب کیسے حل کر سکتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چلیں اب ذرا اس دعا کی حکمت کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دعا صرف 4 الگ الگ خواہشوں کی لسٹ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ یہ ایک مکمل متوازن زندگی گزارنے کا ایک پورا لائحہ عمل ہے، ایک ایسا منصوبہ جس کی بنیاد 4 بہت مضبوط ستونوں پر کھڑی ہے۔ اور اس کی ترتیب میں تو کمال کی حکمت ہے۔ سب سے پہلا قدم اغفر لی، یعنی مغفرت۔ سب سے پہلے اپنی غلطیوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جو رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں، انہیں ہٹانے کی درخواست۔ راستہ صاف ہو گیا۔ اب دوسرا قدم ورحمنی، یعنی رحمت۔ اب اللہ کی مدد اور شفقت مانگی جا رہی ہے تاکہ جو بھی زخم ہے وہ بھر جائے اور سہارا ملے۔ پھر تیسرا قدم وہدنی، یعنی ہدایت۔ اب جب سہارا مل گیا تو صحیح سمت، صحیح راستے کی طلب کی جا رہی ہے۔ اور آخر میں چوتھا قدم ورزقنی، یعنی رزق۔ اب جب راستہ بھی مل گیا تو اس پر چلنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے وہ سب مانگ لیا۔ ہے نا کمال کی ترتیب؟ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جب ہم لفظ رزق سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ پیسہ، دولت، نوکری، ہے نا؟ لیکن کیا اس دعا میں رزق کا مطلب صرف اتنا ہی ہے؟ جواب ہے نہیں، اس کا مطلب اس سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ اصل میں رزق ہر وہ اچھی چیز ہے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس میں صحت اور تندرستی بھی شامل ہے، علم اور حکمت بھی رزق ہے، دل اور دماغ کا سکون، یہ تو سب سے بڑا رزق ہے۔ ایک نیک خاندان، اچھے دوست، اور ہاں، حلال اور بابرکت آمدنی بھی اسی میں شامل ہے۔ تو جب ہم ورزقنی کہتے ہیں تو ہم دراصل ایک مکمل اور بہترین زندگی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس دعا کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ دعا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دعا دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ چلیں واپس احمد کی کہانی پر چلتے ہیں۔ جب احمد نے اس دعا کے مطلب کو سمجھا اور پھر اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگیں، تبدیلی آنے لگی۔ صرف ان کے مالی حالات ہی نہیں سنبھلے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر
ان کے دل کو وہ سکون مل گیا جس کے لیے وہ بے چین تھے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو جان لیا کہ یہ دعا کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے اور یہ اتنی اہم کیوں ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال، اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ مطلب اسے مؤثر طریقے سے کیسے مانگا جائے؟ اس دعا کی طاقت کو پوری طرح حاصل کرنے کے لیے 3 آسان چابیاں ہیں۔ نمبر 1، صحیح وقت، اسے سجدے میں مانگیں۔ حدیث کے مطابق بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نمبر 2، صحیح ذہنیت، صرف زبان سے الفاظ ادا نہ کریں بلکہ ہر لفظ کو سمجھیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ سن رہا ہے اور وہ عطا کرے گا۔ اور نمبر 3، تسلسل، اسے اپنی عادت بنا لیں، ہر نماز میں روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دعا صرف دعا نہیں، یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ یہ ہمارے پورے انسانی سفر کا احاطہ کرتی ہے۔ روحانی پاکیزگی سے شروع ہوتی ہے، پھر اللہ کی مدد ملتی ہے، پھر واضح سمت نظر آتی ہے، اور آخر میں اس سفر کے لیے مکمل سامان بھی مل جاتا ہے۔ تو اب جب بھی سجدے میں جانے کا موقع ملے، ان 4 درخواستوں کو ضرور یاد رکھا جائے۔ یہ ایک لمحہ ٹھہر کر سوچنے کی بات ہے کہ یہ 4 مختصر سی درخواستیں کسی کی بھی زندگی میں کیا کچھ نہیں بدل سکتی، کیسی کیسی مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔